سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النمل جاری ہے اور 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی اللہ کے ایماندار نیک بندوں پر ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اب تم بتاؤ، ایک اللہ بولتے ہیں یا یہ سب جو اپنی طرف سے خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب یہ 20ویں پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل پیش کیے ہیں، اور عجیب انداز میں استفہام کے انداز میں، اور جو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بارش کون برساتا ہے؟ درخت کون اگاتا ہے؟ زمین کو ٹھہرنے والا کس نے بنایا؟ اس پر پہاڑ کس نے چلائے؟ اور اس پر سمندر کس نے چلائے؟ پریشان حال کی دعائیں کون سنتا ہے؟ ظلمتوں میں ہدایت کون دیتا ہے؟ بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبری کے لیے کون چلاتا ہے؟ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا ہے؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ بات فرمایا، یہ کارنامے اللہ کے ہیں، تو پھر معبود پر جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی بھی ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کر دو۔ ہم نے تو دلائل کی انبار پہ لگائی اور تم ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو یہ بھی بتا دیں زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جس کو غیب کہتے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ جن جانتا ہے، نہ انسان جانتا ہے، نہ انسانوں میں سے ولی جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کو سب کو اپنے اس وقت کا بھی پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے کب، یہ بھی نہیں پتا، اپنا نہیں پتا۔ وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، کافر کہتے ہیں کیا ہم مٹی جب مٹی ہو جائیں گے، ہمارے
باپ دادے پہلے مٹی ہو چکی ہیں، تو یہ عقل نہیں مانتی کہ پھر آدمی دوبارہ زندہ ہو کے آئے گا۔ یہ بس قرآن قصے ہیں، وہ ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان کو کہو ذرا زمین پر چل پھر کے دیکھو مجرموں کا نتیجہ دنیا میں کیا ہوا۔ یہ کوئی سبق حاصل کیا کرو، صرف سیر کرنے کو جاتے ہو، عیش اڑانے کے لیے جاتے ہو، اس سیر کے اندر کوئی سبق بھی ہونا چاہیے۔ وہاں کے حالات معلوم کریں، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، تباہ حال ہیں، یا پہلے یہاں لوگ تھے وہ کیسے تھے، اب کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کر کے عقیدہ صحیح کر کے آگے اپنی تیاری رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آپ ان کو سمجھاتے ہیں قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، وہ کہتے ہیں کب آئے گا، وہ تو پر پوچھتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بڑی چاہت ہے، عذاب کی بڑی چاہت ہے تمہیں، وہ عذاب تو تمہاری پشت کے ساتھ لگا پڑا ہے، تو دنیا میں بھی تم عذاب چکھتے ہی رہتے ہو کچھ نہ کچھ، تو اس سے عبرت تو حاصل نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں گناہ کے باوجود، بدکاریوں اور بد اخلاقیوں اور بدعقیدگیوں کے باوجود بھی توبہ کا موقع بھی دیتا ہے، جلدی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے سینے کے راز تک بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ اس سے پوشیدہ نہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا ہے بنی اسرائیل کی، وہ اختلافی مسئلے کبھی حل کر دیتا ہے جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اسی کے راستے پر چل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے فیصلہ کے حکم کے ساتھ۔ وہ عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، جانتا ہی سب کچھ ہے، اور فیصلہ بھی کرتا ہے اور پھر نافذ بھی کر کے دکھائے گا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ حق پر ہیں، بس حق پر جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ دشواری آتی ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہوا آگے نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کی ایک نشانی بتائی، فرمایا ایک جانور نکلے گا قیامت سے بالکل قریب قریب ہے، وہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، وہ عربی فصیح بولے گا، ہوگا بھی جانور اور بہت بولے گا، لوگ اس کی بات کو سمجھے گے۔ بس یوں سمجھو بالکل اب قیامت قریب ہے۔ اسی کے آگے پیچھے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یاجوج ماجوج وغیرہ سب کو بالکل قریب قریب نکل آئیں گے۔ اس کے بعد بالکل دنیا کی عمر تھوڑی ہو جائے گی، تھوڑی رہ جائے گی، اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اولم یروا انا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا، پھر جاتے ہوئے پھر تک آئے گا اللہ کی قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل۔ فرمایا دیکھتے نہیں کہ رات کو ہم نے بنایا تاکہ لوگ سکون کریں، سکون سے بڑے اٹھ کے آئے آرام سے، اور دن کو بنایا روشن تاکہ کام کرو۔ یہ دلائل ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، میدان محشر کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا، فرمایا سور میں جب پھونکا جائے گا، زمین آسمان کی ہر چیز پشیمان ہو جائے گی، گھبرا جائے گی، صرف وہی بچے گا گھبراہٹ سے جس کو اللہ چاہے گا۔ ورنہ سب
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے ذلیل ہو کر، گردن نیچے کر کے. یہ کوئی نہیں اب کر کے کھڑا ہو جائے گا میں نہیں جاتا، آپ ہی جاؤ گے. تم کیا ہو؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس کو تم دیکھ رہے ہو ایک جگہ جمے ہوئے، یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، یہ پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے، تم کیوں نہیں چل رہے؟ اللہ اکبر. من جاء بالحسنة فله خير منها، جو آدمی دنیا میں نیک کر کے آیا ہم اس کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے، اور گھبراہٹ سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا، گھبراہٹ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ومن جاء بالسیئۃ، جو برائیاں لے کر آیا اس کو کوندے منہ ہم جہنم کے اندر دھکیل دیں گے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں صرف تمہیں نہیں عبادت کا کہتا، مجھے تو اللہ نے کہا ہے میں اللہ ہی، میں اس رب کی عبادت کروں جو بیت اللہ کا رب ہے، جس نے اس کو محترم بنایا اور ہر چیز کا مالک ہے. اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے مانوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو تلاوت کرے گا ہدایت پائے گا، اپنا فائدہ کرے گا، اور جو نہیں تلاوت کرے گا نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. الحمدللہ سیریکم آیاتہ، اللہ ہی کی سب چیز ہے، تمام صفات الوہیت اسی کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں دکھائے گا، دلائل بھی اپنی قدرت کے دکھائے گا، تم پہچان لو گے کہ واقعی یہ خدا کا کام ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل اور بے خبر نہیں. رشوت لینے والے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، زنا کرنے والے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، سود کرنے والے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور نمازی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، تلاوت کرنے والوں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. نیکی کرو تب بھی اللہ کی نظر میں ہو، برائی کرو تب بھی اللہ کی نظر میں ہو. اس واسطے چھپ نہیں سکتے تو پھر اللہ کی فرمانبرداری والے کام. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ قصص آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لمبا، کچھ حصہ یہاں بیان ہوگا. پہلے تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں. یہ مبین کتاب ہے، یہ کھول کھول کے مسائل بتاتی ہے. ادھر آؤ، میں لوگوں کی باتیں کے پیچھے نہ لگے رہو، جاننے والے کے ساتھ جاؤ، جو جانتا ہو قرآن پاک. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تھوڑا سا ہم سچا قصہ مشہور تو ہیں، اور میں اب ہم تمہیں کوئی سچا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس میں جو یہ سچ ہے بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ فرعون بڑا سرکش تھا. اس نے اپنے عوام کے دو ٹکڑے بنا لیے تھے. ایک امیر حکمران پارٹی تھی اور دوسرے چھوٹے غریب خدمت گزار لوگ تھے. ان کو جس طرح چاہتے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو بالکل ان کے بچوں تک کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو بے حیا بناتے تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے. اور بڑا ہی فسادی قسم کا آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ انہ کان من المفسدین. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ الٹ کرنا چاہتے ہیں، الٹ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو دنیا میں جن کو کمزور بنایا گیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہم اب بدل دیتے ہیں، جو بڑے تھے ان کو چھوٹا کر دیں گے، جو چھوٹے تھے ان کو بڑا کر دیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو بادشاہ بنا دیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ملک کا وارث بھی بنائیں گے. اگر ایمان پر ثابت قدم رہے تو جنت کے وارث بھی بن جائیں گے. اور فرعون نے
بنی اسرائیل کے بچوں کو اس وقت سے قتل کرانا شروع کیا تھا، رومیوں نے کہا تھا انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہو گیا تیری حکومت تو ہلاک کا باعث بنے گا۔ ان کی بات میں خدا خود بندہ پھرتا ہے، بات ان کی مانتا ہے کہ اچھا میری حکومت ختم ہو جائے گی، خدا کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ان کی کوئی جھوٹی خدائی تھی، اس واسطے خطرہ۔ حکومت کمزور ہو تو پھر دوسروں کے ایک بھی دوسرا کوئی ہم کسی جماعت کا ایک آدمی ہو جو ووٹ اس کا حق ہو تو اس کی منتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی عزت سے وزارت بھی دیں گے، تیری باتیں نہیں مانیں گے، فرائی کریں۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے، جب خطرہ نہیں ہوتا جہاز دیتے جانے، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اب اس کی ماں کے دل میں ڈال دیا۔ اس کو کھٹکا لگا رہتا تھا کیونکہ پتہ چلتا بنی اسرائیل کے گھر میں کسی جگہ بچہ پیدا ہوا تو لے جاتے مار دیتے، اب اس کو بھی خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی کا لفظ ہے یہاں، وحی سے مراد یہاں دل میں ڈالنا ہے کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے یہاں، جب تجھے زیادہ خطرہ محسوس ہوتے ایک باکس بنوا کے رکھیں، اس باکس کے اندر اس کو ڈال کر پھر اس باکس کو دریا کے حوالے کر دیں، پھر ہم سنبھالیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ہم اس کو واپس بھی کریں گے، پالیں گے بھی اور اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ آپ دودھ پلاتی رہیں، خطرہ نہ کریں اور اس بچے کو باکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، خوف نہ کریں، غم نہ کریں، ہم حفاظت کریں گے، ہم اس کو واپس کریں گے اور رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ، وہ باکس فرعون کے گھر کے قریب سے جب گزرا تو پکڑا گیا، باکس پکڑا گیا، کھولا تو دیکھا تو چاند جیسا بچہ خوبصورت سے۔ فرعون کو تو خطرہ نہیں، انہی میں سے ہوگا، بار بار اس کو بیوی آگے آ گئی، خبردار اب بیوی کی مان نہیں رانہ مرید ہو گئی، اب بیوی نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتے، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، ہمیں نفع دے گا اور ہم تو اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اب مجبور ہو گیا سب۔ ادھر پہنچ گیا فرعون کے گھر، دشمن کے گھر جو قتل کا درپے ہے، اللہ نے اسی کے گھر میں پہنچا دیا، فرمایا اچھا تو اسی کو مارنا چاہتا ہے، ہم تو جی سے اسے بڑھوائیں گے، جو کرنا چاہتے کرنا۔ جب بیوی نے کہا یا قرۃ عینی، عینی لی و لک، یہ تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا بچہ، شکل نہیں کرنا۔ ادھر ماں کا کیا ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ فرمایا اس کی ماں کا دل تو صبر سے خالی ہو گیا تھا، وہ پتہ نہیں اللہ اگر اس کے دل کو مضبوطی نہ دیتے تو وہ بول اٹھتی، لیکن بولی نہیں، پریشان بڑی تھی۔ وہ تو دریا میں گیا، دریا میں جانا ہو وہ بھی تو ایک ہلاکت ہے، پھر دشمن کے گھر پہنچنا پھر ہلاکت ہے، مشکل ہی ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا امرات فرعون کے حکم کے مطابق، چلو پھر آپ راضی ہو گیا فرعون، ٹھیک ہے پھر دودھ پلاؤ اس کو، خوشی ہو گئی۔ دودھ پلانے والی عورتیں اعلان کرو جو دودھ پلا سکتی ہیں آئیں۔ دودھ پلانے والی آتی، بچے کو اٹھاتے سینے سے لگاتے، بچہ بالکل منہ نہیں لگاتے، ایک ہٹتی ہے دوسری پکن، جتنی عورتوں آئیں کسی کا دودھ بھی نہیں، بہن وہاں پہنچی ہوئی ہے، ہمارا سارا تماشا دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے۔
اس وقت جب دیکھا کہ یہ پریشان ہے، بچے کو پالنا بھی جاتا ہے، یہ دودھ کسی کا لیتا نہیں، تو اسے پھر پیشکش کی کہ ایک عورت کو میں بھی جانتی ہوں، وہ اگر کہیں تو اس کو لے آتے ہیں، شاید اس کا دودھ لے لے، اور اس کی خیر خواہ ہوں گے، وہ اچھے لوگ ہیں، بندے اچھے ہیں۔ یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، وہ کفالت کریں گے اس بچے کی تمہارے لیے اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ اب وہ کسی کو یہ نہیں ضرورت ہوئی کہ وہ کون خیر خواہ کیوں ہوں گے، کون ہے تو دودھ پی دے، اور اس طرح لوگوں کی توجہ ہی نہیں، میں ٹھیک ہے نکلا وہ بھی۔ اور حضرت راوی کہتے کر رہا دوڑتی ہوئی گئی بیٹی ماں کو بلا کے لائی، بچے کو اٹھایا سینے سے لگا، خوشی پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ بات کہتے ہیں کہ پوچھا بھی لوگوں نے کسی کا دودھ نہیں ہے، تیرا دودھ، اس واسطے کہ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، تو اس واسطے کہ دودھ، وہ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہی ہے، تو کوئی آدمی لوگ صاف ستھرا رہے، پسینہ نہیں، کوئی بو نہیں، کوئی گند نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس واسطے شاید پسند کر لیا ہو۔ چلو بھائی اس کو پال ادھر رہے، تو میں ادھر نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر میں رہوں گی، مجھے ادھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو شاہی گھر میں رہے، پالنا ہے، پلوانا ہے، دودھ پلانا ہے، تو میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، لے جا، اب اس آپ کے گھر کو شاہی گھر قرار دیا، اللہ اکبر، ساری ضروریات ہمارے ذمے، لائے دودھ اور اس کو پالیں، ہم کبھی آئیں گے، کبھی آپ اس کو لے آئیں، زیارت ہوتی رہے گی، ہمیں خوشی، آپ کو خوشی۔ فرددنا، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے ہیں، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی طرف واپس کر دیا، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور غم نہ کریں، اور جان لے اللہ نے وعدہ جو کیا وہ پورا، پہلا وعدہ پورا ہو گیا، بچہ واپس آ گیا۔ یہی کہا تھا نا اللہ نے 2 وعدے کیے، ہم اس کو واپس بھی کریں گے اور نبی بھی بنائیں گے، 2 وعدے اللہ نے کیے ہیں۔ ایک وعدہ مکمل پورا ہو گیا، بچہ واپس ماں کی جائے اپنے آرام، اب کوئی نہیں، اب تو اب الٹا ہی فاضل گارڈ کھڑے ہیں بھائی، کوئی نہیں آ جا۔ اب دوسرے وعدے کی تکمیل کی تمہید ہے، وہ بچہ پہل کے جوان ہو گیا، درمیان والے پتہ نہیں کیا کیا واقع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ انہوں بالکل ایک چیز بتائیں، موٹی موٹی باتیں۔ جب بچہ جوان ہو گیا، اشدہ، بلغ اشدہ، اپنی قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، فاستویٰ، پورا جوان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اس بچے کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، تم بھی اچھے کام کرو، ٹھیک ہو۔ اچھا، ایک دن شہر میں گئے ہیں، کوئی کام ہوگا، لیکن ایسے وقت گئے کہ لوگ عام طور پر غفلت میں تھے، آگے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کا قبیلے کا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے کا ہے۔ اس نے مدد چاہی، اسرائیلی نے، اس نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، چھوڑ دو، لڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ پڑے اور اس کو بول، جب کوئی آدمی بات دفعہ کمزور بھی ہو تو ہٹاؤ، تو یہ تو پکڑ کے آتا ہے۔ جب دیکھا کہ ہٹتا نہیں، الٹا ہی لگی جاتا ہے، ایک اوکا مارا، تب پر کہتے ہیں اوکا مار،
ایسا مکہ اس کو لگا اس کا کام تمام. فقضى عليه فوقظه موسى فقضى عليه. موسیٰ علیہ السلام نے اسے تپڑ لگایا، مکہ لگایا، بس اس کا کام تمام ہو گیا. وہ پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. آدھا من امر الشیطان، میں اسے مارنا، ایک موقع سے کون پڑتا ہے؟ میں کوئی مارنے کے لیے تو اس کو نہیں کہا تھا، میں تو چھڑانے کے لیے ذرا تھوڑا سا ایک مکہ لگا دیتے ہٹ جائے گا، تو ماری لیا. یہ تو شیطانی عمل ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. دعا کی یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں. فرمایا معاف کیا. یا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، آئندہ میں ایسے مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. پھر دوسرے دن یا کسی دن پھر شہر گئے. آگے دیکھتے ہیں اب ادھر تو ہلچل مچ لیے کہ حکمران کے بندے کو یعنی اس پارٹی کے بندے کو مارا، اس کا قاتل ملتا ہی نہیں. وہ دوڑ رہے کوشش کر رہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ جب دوبارہ اس شہر میں گئے تو پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے جو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا اسرائیلی. ادھر پھر بھی قبطی ہے، قبطی فرعون کی قوم ہے. تو اب اس نے دیکھا اس دن مدد کی تھی، آج پھر مدد مانگی، میری مدد کرے گی. چیخ پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو ذرا ڈانٹا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. تو کھلا گمراہ نظرتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ لڑائی آپ لوگ کی لڑائی ہوئی. جب یہ بات تھی تو اس نے الٹ سمجھ لیا. آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا چھڑانے کے لیے. اس نے کہہ دیا موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل بندے کو قتل کیا تھا. بس یہ منہ سے نکلی اس کی بات، اور بندہ چھوڑ کے فوراً پہنچا. پتہ انعام رکھے ہوئے ہوں گے، انعام مجھے ہی ملتا ہے. تو کہتے تو موسیٰ علیہ السلام فوراً پہنچے وہاں، اس کو چھوڑ دی. ہوں دیکھو کوئی بیوقوف ایسے ہوتے ہیں، ہوں اپنوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو رہا ہے اور یہ خیر خائی کر رہے ہیں، الٹا اس نے دشمنی کی اپنے. بہرحال کابینہ بلائی گئی، مشورہ ہوا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دو، گرفتار کرو، قتل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل تو نہیں ہونے دیتے ہم. تم کا بھی ہے فیصلہ، تو ہمارا فیصلہ تو پہلے ہی ہے، ہم تو نبی بنائیں. انہی میں سے انہی کی مجلس کے لوگ میں سے ایک کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ دوڑتا ہوا آیا. موسیٰ کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے قتل کریں گے، اب یہاں سے آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلا جائیں، میں آپ کا خیر خواہ. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو انداز. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. شہر کے پرلے طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا موسیٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ. سرداروں نے تیرے بارے میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا تھا کہ قتل کر دیں. فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں تو مجھول آدمی ہے، سچ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تو ایک آدمی ہے. ایک آدمی کی بات نہیں بات کرے گی، نبی ایک کی ہے، نہیں یہ تیری بات نہیں فلانے والی بات نہیں ہے. ایک کی حدیث کی بات نہیں جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مانی اور 3 طرح کا اثر پڑا اس پر. زبان سے کہا رب نجنی من القوم الظالمین، اور دل میں خوف پیدا ہوا
اور عملاً اس شہر کو چھوڑ کے نکل گئے. اللہ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ پہلے ادھر ادھر جائے نہیں، پتہ ہی نہیں کون کدھر رہتا ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مدین کی طرف موڑ دیا تو جاتے جاتے جا ہی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگائے گا، کوئی اچھی جگہ پہنچائے گا. ابھی پتہ نہیں کدھر جانا ہے. ہم درمیان میں کتنے دن لگے، کیا کھایا کیا پایا پتہ نہیں، جو کچھ ہوا اس کا نے ذکر کیا، یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ مَاءَ مَدْيَنَ، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ڈول بھر بھر کے باہر نکالتے، جانور ڈالتے، وہ پیچھے اور آ جاتے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا دو عورتیں اور اپنی بھیڑ بکریاں لے کر دور کھڑی ہوئی ہے، ان کی طرف چلے گئے. مَا خَطْبُكُمَا، اے بیویو کیا تمہارا کام ہے؟ الگ تم کھڑی ہو، لوگ پانی پلا پلا کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان، ہمارا اس نے کہا ہوگا نا، یہاں قرآن میں تو بھائی جان نہیں لکھا ہوگا، تو ایسے ہی ادب احترام والے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. وہ شرم والی تھی، عزت والی تھی، تب بھی الگ کھڑی ہے، ورنہ کیا ہے. تو کہنے لگی یہ مرد ہیں، ہم ان کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہتے، یہ سارے پانی پلا کے کنویں کو خالی کر دیں گے. ہم دو بہنیں ہیں، پھر ہم دونوں بہنیں ڈول نکال کر اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کے واپس جائیں. بات یہ ہے. اچھا، ان لوگوں نے چلاؤں کے پاس گیا، بھائی وہ عورتیں ہیں، ان کو پہلے پانی پلانے دو، پھر تم پلاتے رہنا. یعنی سمجھایا، ہزار کون آ گیا. تو بات سنتے ہی ہوتے اکھڑ ہوتے ہیں، ویسے ہی چلوائے قسم کے لوگ. جب انہیں نہیں چلو ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ کو خالی کر، ایسے نہیں مانتے تھے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھ گئے. وہ سارے ہٹ گئے اکیلے. تو پہلے وہ کئی مل کر لوگ کھینچ رہے تھے، اب نے لوگ گولی کھود کے رکھ دیا اور باقی پانی پلاتے رہ جائے. وہ پانی پلا کے چلی گئی. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پانی پلا کے ان کو دیا، پھر ایک درخت تھا اس کے نیچے سائے میں جا بیٹھے. رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، یا اللہ جو تو نے مجھ پر اتارا ہے، بھوک بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سارا میں تو محتاج ہوں، تو ہی ان پریشانیوں سے نکالنے والا ہے. ادھر دعا کی، ادھر سے ایک لڑکی واپس آ گئی. بیٹی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پہلے تو دیر سے آتی تھی. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اللہ، اس کے آنے کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ کیسے آئی. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک آئی اور حیا پر سوار ہو کے آئی، باحیا ہو کے آئی. آ کر عرض کی میرے ابو آپ کو، یہ نہیں کہ میں ہمارا درسان کیا میں دعوت دے دوں، میرے ابو آپ کو بلا رہے. یہ اول کبھی اپنی طرف نہیں نسبت کرنی شریفہ ہے. میرا باپ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ نے ہمیں بکریوں کو پانی پلا کے دیا ہے، آپ کو وہ اجر دینا چاہتے ہیں. ہم اجر نہیں چاہتے، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں، بہرحال ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم انہوں نے کہا چلو آئیں تو صحیح، نہیں کم مطلب ملے تو صحیح. آئے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو راہ جانتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، پیچھے دوسرا آدمی آتا ہے.
اس نے آگے جانا تھا، لڑکی نے پیچھے، فرمایا نہیں تم پیچھے آؤ، اور آگے نہیں ہونی چاہیے، اور پیچھے ہو۔ یعنی مرد اس کو دیکھتا رہے، اس کے خیال کو دیکھے، اس کی ڈھال کو دیکھے، اس کے بدن کو دیکھے، بس نہیں۔ بہرحال وہ لمبی بات میں ہو جاتی ہے، پہنچ گئے، اپنا قصہ سنایا، انہوں نے تسلی دی، ادھر فرعون کا کوئی تعلق نہیں، آپ آرام سے رہیں، آپ نجات پا گئے ظالموں سے۔ کھانا کھونا کھلایا، جو کیا درمیان والی بات منحشر بنی۔ اتنے میں باپ سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان آپ کو نوکر کی تلاش ہے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، ہمارا بھائی تو ہے بھائی نہیں، آپ بوڑھے ہیں چرا نہیں سکتے، اور نوکر کوئی ایسا بات ملتا نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے اسی کو نوکر رکھیں، اور اس وجہ سے رکھ لیں کہ یہ امیر بھی ہے، کمی بھی ہے، اور ایسا ہی کام کرنے والا ہوتا ہے، قوت والا ہے، ایک بندہ ہی ڈول نکال سکتا ہے، امین ہے، اسے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، مشورہ مل گیا، مطالبہ کیا کہ چلو ہمیں بکرے چرانے سے نجات مل جائے گی۔ آگے اللہ کا نبی تھا، وہ کہا ٹھیک ہے، لیکن عورتیں نوجوان لڑکیاں، اس میں نوجوان کوئی بندہ رکھنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اور جو بچیاں ہوتی ہیں خواہ کتنی پیاری ہوں، آخر ایک دوسرے یہ مہمان ہوتی ہے، ایک دوسرے گھر میں جاتے ہیں، شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ کر لیں، کسی جوان کے ساتھ ایک کا نکاح کر لیتے ہیں، اس کو گھر مل جائے گا اور ہمیں بھی آرام مل جائے گا، انسان ایک شادی بھی ہو جائے گی۔ قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، غیب علیہ السلام فرمایا میں چاہتا ہوں ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ساتھ 8 سال تک یہاں بکریاں چرائیں گے اور ہمارے پاس رہیں گے، یہ آپ کا ہوگا، اور اگر 10 سال پورا کریں تو آپ کی مرضی، ہماری طرف سے نہیں ہوگی کہ 10 پورے کریں، 8 سال کا تو شرط ہے، اگلے 2 سال آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھے گھرانے میں آپ پہنچ گئے تو ہو گیا کام۔ اور کہا میں محتاج ہوں، گھر سے بے گھر ہوں، بھوک ہے، پیاس ہے، اللہ نے کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، بیوی بھی دی، گھر بھی دیا، مل گیا ابھی سے، اس واسطے آدمی اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں راستہ۔ 10 سال گزر گئے، اب گھر جانا چاہتا ہوں، پیچھے امی بھی چھوڑایا تھا، ادھر بھی جانا چاہتا، 10 سال گزر گئے، کوئی بات نہیں، بیٹا جا سکتے ہیں، بیوی بھی لے جاؤں گا، بیوی بھی جائے، بچے لے جاؤں گا، لے جائے، بکریاں لے جاؤں گا، جو بار انہوں نے دے دی ہوں گے کوئی بھی چیزیں لے جاؤ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا گھر مل جائے تو بچوں کا رشتہ کر دینا چاہیے، اور بچوں کے مشورے بھی مان لینے چاہیے، جو صاحب مشورہ ہو تو مان بھی لینا چاہیے، اور جب شادی کر دی تو خاوند کہیں اور اپنی بیوی کو دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہے تو جانے دینا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یہ ساری چیزیں اور لمبی باتیں ہو جاتی ہیں۔ 10 سال پورے ہو گئے، واپس آ رہے ہیں، اندھیرے میں آ رہے ہیں، راستہ بدل کے پھر کئی راستے میں پکڑے نہ جائیں، تو سردی کا موسم تھا جب آ رہے ہیں، بچے ہیں، بیوی سارا کچھ ہے، دور سے روشنی نظر ہے، کہنے لگے کہ آپ ٹھہرو یہاں، وہ آگ جل رہی ہے، 2 فائدے اس میں، یہاں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، یہاں پالا سیکیں گے اور راستہ بھی معلوم کریں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یہ کوئی اور راستہ بدلنا ہے۔ بہرحال
جب دور وہاں پہنچے تو انہیں کہا گیا نبوت مل گئی، پھر پہلے آپ سن کے آپ اس کو چھوڑا ہے، معجزات بھی مل گئے، لاٹھی سانپ بن گئی اور سفید، اور فرمایا تو ڈر آپ کو لگا یہ سردی لگے وہ منہ ہاتھ کے بھیج لیا کریں سردی اور ڈر ختم ہو جائے۔ قال ربی انی قتلت منهم نفسا، میں نے تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، تو آپ کہنے بیٹھ جاؤ ان کی گھر، یہ تو جو مجھے پکڑ کوئی بات نہیں، ہم معاف ہو گئے۔ بہرحال آپ نے پہلے سن لیا، بھائی درخواست کی، اللہ نے کہا وہ بھی لے جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ۔ پھر ان کے پاس گئے، وہ ساری باتیں وہ چھوڑ دیتا ہوں ابھی کیونکہ ذرا آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلے سنی ہوئی ہے نا، ہے تو ہر بات اور نئے نئے نکتے ہیں لیکن وہ اتنی تفصیل کے ٹائم نہیں نا، تمہاری یہ باتیں آپ سن چکے ہیں۔ آخر کار واستکبر ہوا جنود فی الارض بغیر الحق، تکبر کیا فرعون نے، آخر کار ہم نے فنبذناہم فی الیم، ہم نے ان کو پکڑ کے سمندر کے اندر دے مارا، ہلاک کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ ظالمین، دیکھیے پھر کیسا نتیجہ ہوا ظالم کا، اور ان کو اپنے امام بنا دیا وہاں کا، اور یہ فرعونی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس رقوع میں آگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، اس میں ہدایت ہے، دلائل ہے، اور درمیان میں یہ بھی سنتے جاؤ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں طور پر تھے، آپ نہیں تھے وہاں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، موسیٰ کے نبی بنانے کا جب ہم نے فیصلہ کیا وہ وہاں طور پر موجود تھے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ نہیں تھے۔ مسئلہ حل ہو گیا، کیڑا حاضر ناظر سے آپ نہیں تھے، وہاں نہیں تھے۔ وما كنت، اچھے آگے ہیں، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، آپ طور کے اس طرف نہیں تھے جب ہم نے بلایا اس کو، ہماری رحمت ہے، ہم نے آپ کو اطلاع دے دی، سمجھا دیا، وہ واقعی سارا صحیح بتا دیا، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، قیامت تک بتاتے رہیں گے ایک دوسرے کو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا، یہ نبی ہم اس واسطے بھیجتے ہیں اس واسطے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ پکڑے جائیں، تو پھر کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ آپ ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دے تو ہم اس کی بات مان کے ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس واسطے ہم گمراہ ہو گئے تھے، لہذا اب ہمیں سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پیغمبر بھیج دیتے ہیں، جب بھیجتے ہیں تو پھر پکڑتے ہیں، اگر جو نہیں مانتا کوئی تو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ملا دیا قول کو دوسرے کے ساتھ، پیغمبر ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، کتاب ایک منسوخ ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، اسی طرح یہ اب آخری کتاب ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگی، آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اہل کتاب میں سے بھی بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں اور کچھ مانتے بھی ہیں، اور وہ جو ہیں جو مانتے ہیں نا اہل کتاب میں سے، ہم عام لوگوں سے ان کو دگنا چاہتے ہیں، جو ہونے کی باقی کریں گے، ایک ثواب ہوگا مثلا ان کو 2 ہوں گے، باقی کو 10 ہوں گے تو ان کو 20 ملیں گے، دنیا کا ثواب ہوگا۔ یہ اچھے لوگ ہیں، برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور لغو بات نہیں سنی، یہ ان کی یعنی اہل کتاب جو ماننا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ اب نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے توڑ نہیں پہنچا سکتے، ہم جسے چاہے اسے توڑ پہنچا سکتے ہیں، رہنمائی تو راستہ تو آپ دکھاتے ہیں، اس لیے تو ہم نے بھیجا ہے، آگے آپ توڑ ہی پہنچا دیں یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے،
یہ اس وقت کہا جب حضرت بڑے پریشان تھے، باپ جب چچا ابو طالب پاس کہتے ہیں زبیر زیادہ مشہور ابو طالب ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے، بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام زبیر تھا، وہ بھی چچا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصل خدمت زیادہ انہوں نے کی، مشہور یہ ہے زیادہ اسی کا نام ہی لیتے ہیں ابو طالب کا۔ تو بہرحال آخر تک یہ پھر ایمان نہیں لائے، کوشش کر رہے تھے کہ کیا کم از کم کلمہ ہی پڑھنے، آہستہ ہی پڑھنے سے میں سنوں 5 دعائیں مغفرت کر سکوں گا، ورنہ تو بعد میں دعا مغفرت بھی نہیں کرنی۔ اللہ نے دعا مانگی، دعا فرمایا بھائی بھیج دی، اس کے اندر ہی نابت ہی نہیں تو ہم نے اس کو ہدایت کی۔ اب اللہ کا پکڑا، جو کہتے ہیں چھڑا لیں محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی سے۔ ہاں اب کیا ہو گیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دیں اور ان کو اپنے ہمارے احکام سناتا ہے، پھر نہیں مانتے تو پھر ہم ہلاک کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہلاک کرتا ہے، ایسے ہلاک کرنا ظلم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ وَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں اپنی مال اور اپنے عہدے اور اپنے جسم پر تم نازا ہو، یہ دنیا کی ساری عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، ادھر تمہاری نظر ہو۔ اب وعدنا حسنا، تکابر فرمایا، ایک آدمی ہوا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی نفع دیں گے، آخرت میں دنیا جو ہے جنت دیں گے، اور ایک وہ ہے دنیا کے نفع میں اپنے آپ کو گنوا دیتا ہے اور جہنم کے اندر اس کو حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور جن کو تم میرے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، ان کو لاؤ۔ قیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، یہ بشارت مل جائے گی کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، اگر تمہاری مدد کر سکتے ہیں تم کریں۔ خوش ہو کر بلائیں گے، وہ آگے جواب بھی نہیں دیں گے، ان کا جواب ہے۔ جب یہ دیکھیں گے تو پھر گئے کاش کہ ہم ہدایت پر ہوتے، آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ یوم القیامت میں یقول ماذا اجبتم المرسلین وعملت علیہم الانباء، انہیں کہا جائے گا تم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کہاں تک مانی تھی، آگے ان کو جواب بھی نہیں پڑے آ سکے گا، خبریں مل جل جائیں گی، جواب دیں تو کیا دیں، جواب بھی نہیں دے سکیں گے، آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سنو جو بندہ آج بھی توبہ کر ایمان لائے نیک عمل کرے، ہم اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے راز جانتا ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اللہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، سب نے لوٹ پلٹ کے ادھر جانا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، رات کو بناتا ہے، دن وہ بناتا ہے، لے آتا ہے، لے جاتا ہے، اگر وہ کھڑا کرتے رات کو یا دن کو تم میں سے کوئی ہے جو ان کو لا سکے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ کی رحمت ہے اسے رات بنائے دن بنائے، لے آتا ہے لے جاتا ہے تاکہ تم ان میں سکون کرو، رات کو دن کو اپنا کام کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں، لاؤ اگر تمہارے پاس ہیں، کہاں جائیں گے ان کے پاس، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، فرمائیں گے ہاتھوں برہانکم، لاؤ تم اپنی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، فرعون کے بعد قارون سرکش تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل تھا،
اور کلمہ بھی پڑھتا تھا، پھر منافق ہو گیا، مال نے اس کو منافق بنا دیا، شاید شروع میں منافق ہی تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شروع ہو گیا، صرف زکوٰۃ نہ دینی پڑے یا کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے درپے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اتنی دولت دی تھی کہ ان کے خزانوں اور چابیوں کو ایک مضبوط جماعت ہی نہیں اٹھا سکتی۔ قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ نہ کر، اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے مال دولت دیا، اس میں سے اپنی آخرت بنا، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو لوگوں پر احسان کر کے دکھا اور فساد نہ کر۔ وہ کہتا ہے بات مجھے کسی نے دے، میں اپنے علم ہنر سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اکڑ نہیں، دیکھ پہلے تم سے بڑے بڑے امیر گزرے گئے، ان کا کیا حال ہے۔ ایک دن نکلا بڑی شان بان کے ساتھ، کچھ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانے ملتے ہیں، وہ بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ لیکن اس وقت بھی صاحب علم اوت العلم بہلت وہ مرو کی کہہ رہے ہو، آخرت میں جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، وہ ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اس وقت صاحب علم یہ کہتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس قارون کو بما اپنے خزانوں کے، اس کے خزانوں کے زمین برد کر دیا، زمین، کیونکہ اس نے بڑی خباثت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، عورت کو تیار کیا کہ وہ اتنے کہہ دے کہ میرے ساتھ اسے بدکاری کی ہے، پھر ہم جانے کو اس پر عدم کرا دیں گے برابر۔ عورت اٹھی، موسیٰ علیہ السلام سچ کہنا، ایسا لفظ بولا، کہاں پہ کہ سچ کہتے ہو تو پھر مجھے اکسایا گیا ہے، میں نے غلط کوئی اثر نہیں ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اختیار دیتے ہیں زمین کو جو تو کہے گا وہ مان دے گا، زمین کو کہا تو اس کو کھا جا زندہ، وہ تھوڑی تھوڑی پکڑ دی گئی، یہ چیختا رہا چلاتا رہا، تباہ ہو گیا۔ اب ان کو لوگوں کو سمجھ آئی، اور دوسرے جو کہہ رہے تھے فرعون بڑا نصیب والا ہے، اب کہتے ہیں شکر ہے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ تو ہماری اس بات پر پکڑ ہوگی تو ہم بھی زمین میں دس جاتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، قارون کو مال ملا، یہ سب کچھ ملا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت کا گھر ان کے لیے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے، ان کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں آپ کو عزت کے ساتھ پھر مکہ لائیں گے۔ اللہ نے وہ وعدہ 8ویں سال پورا کر دیا۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کتاب ملنے والی ہے، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو کتاب دے دی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب بھی ملے گی۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ، یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے، کیونکہ بڑے بچے بن کے آتے چھوڑ دے، نہ پڑھ یہ کر وہ کر، وہ تو چھڑانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ میری طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا بنا کر، شریک بنا کر نہ پکاریں۔ لا الہ الا ہو، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اسی کی حکومت ہے، اسی کے سامنے تم نے پلٹ کے جانا ہے، اسی نے تمہارا حساب کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ذرا قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف کلمہ پڑھنے سے تو مسلمان نہیں ہوگے، تمہارا امتحان بھی ہوگا۔ اوپر پڑھ کے لا الہ الا اللہ، وہ جگہ نہ پڑھے تو پھر کہتے ٹھیک ہے رام میرا اللہ ہے، یہ تو میرا خدا ہے، ایسا نہیں۔
جس کے اندر چلو جاتا ہے ایمان صحیح، وہ ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کلمے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ہم ایسے موقع بناتے ہیں جس سے ان کا امتحان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلص مومن ہے۔ یہ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے چھوڑے جائیں گے، یقول اسے کہہ دیا آمنا وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، کبھی بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، دشمن آئے گا، فلاں ہوگا، اس کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ ارادہ نہیں کہ کلمہ پڑھیں تو عیش میں رہیں، کلمہ پڑھ کے عیش میں بھی رہیں تو رہیں، لیکن آزمائش ہوگی، عیش بعد میں ملے گا، پھر کبھی بھی نہیں ہٹے گا وہ جنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، تمہارے ساتھ نہیں، یہ پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمائش کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آئے، حضرت دعا مانگے، بہت ہی ستا رہے ہیں مشرک، آپ سبل کے گھر پہلے کرا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور میں ابھی سے گھبرا گئے ہوں۔ پہلی امتوں میں تو ایسے تھے جن کے زندہ کے سر پر آری رکھ کے لکڑی کی طرح چیر دیا جاتا تھا، انہوں نے کلمے کو نہیں چھوڑا، تو تمہیں وہ تکلیف تو ابھی نہیں آئی۔ اور کئی بات پر ایسا ہوتا زندہ کے اوپر لوہے کی کنگھی کر کے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتے۔ تم تو بڑے لوگ ہو، تمہیں تو اس سے بھی بڑے امتحان آ سکتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے؟ تگڑے ہو جاؤ، قائد ہو ایسا تو پھر بندہ تگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ بہت سے انسان بوالدہ، ہم نے حکم دیا ہے میری عبادت کرو، تمہارے والدین بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، تم نے ان کی بھی خدمت کرنی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال کر ایمان والوں کو الگ کرتے ہیں اور منافق الگ نظر آتے ہیں، یہ امتحان کے موقع پر ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں الٹی یہ دنگا، تم ہماری اتباع کرو، ہم تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے، قیامت میں اگر ان کا کوئی جو ہے عذاب ہوا تو ہم، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پکڑے، وما ہم بحاملین من خطایا، یہ ان کی گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں اپنے گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں، ایک خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ایک گناہ ہوتا ہے کہ اپنے بوجھ اٹھائیں تو دوسروں کے یہ بوجھ اٹھائیں، باقی اصل گناہ کا بوجھ تو ہر آدمی اپنے آپ اٹھائے گا۔ اگر انہوں نے السلام فرمایا 9,000 سال تقریباً عبادت کی اور تبلیغ کی، آخر کا نتیجہ یہی نکلا کہ قوم تباہ ہوئی۔ ایمان والے تھوڑے سے جو تھے وہ کشتی میں بیٹھ کر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بچایا، باقی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت قربان دیا، لا یملکون، اپنی قوم کو سمجھایا جن کی تم عبادت کرتے تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، رزق اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر کرو، اور رزق بھی اللہ سے دو، اللہ ہی دے گا۔ اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا رحم کرے گا۔ تو اللہ کا ایک اصول ہے، جو نیکی کرے گا اس پر توبہ کرے گا قبول کر لیں گے، نیکی قبول کر لیں گے، گناہ تو توبہ کا، گناہگار کو توبہ کا موقع دیں گے، پھر بھی نہیں تو پھر سزا ہوگی۔ والذین کفروا بآیات اللہ وَلِقَائِهِ أُولَئِکَ لَیسُوا مِن رَحْمَتِهِ، جو آیات الہی اور قیامت کی منکر ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے انبیاء کو جواب دیا اقتلوہ وحرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ باقی واقعہ سن لیا، انہوں نے کیا بھی ایسا، اللہ نے بچا کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا موددا بینکم فی الحیاۃ، لوگوں تم بت پرستی اور بتوں کو آپس میں محبت کا سامان سمجھتے ہو، حالانکہ محبت کا سامان تو اللہ اور اللہ کا دین اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ تو کیا ہو سکتے ہیں؟ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم پر ان کے بھتیجے یا بھائی جاتا تھے، لوط ایمان لائے، وہاں سے ہجرت کرتے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ نے اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹا یعقوب
ہوتا دونوں نبی بنا کر بھیج دیے. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو دنیا میں پہلے کسی نے کیا ہی نہیں. اغلام بازی چور بازی تو بھی کرتے اور کوئی نہیں کرتا ہی نہیں. وہ لوگوں کے جو ہے لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو یہ بھی تو نہیں کرتے ہو. بدماشیاں کرتے ہو مجلس میں بیٹھ کر بے حیائیاں مجلس میں شروع کر دیتے ہو یہ بھی تو نہیں کرتے ہو. چھوڑو باہر آ جاؤ. پھر آخر اس نے کہا یار قوم نے کہا لیا ہے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اگر سچ ہے لے آتا. اللہ تعالی موسیٰ حضرت لوط علیہ السلام کہا رب انصرنی یا اللہ میری مدد کر. یہاں تک یہ لوگ آپ عذاب کا مطالبہ کرو. عذاب کا فیصلہ ہو گیا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کو تسلی دی. ایمان والے جو ہیں نجات پا جائیں گے. باقیوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اندر ختم کر دے گا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف مدین علاقہ بھی ہے قوم بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا جو بھی واقعہ سن رہے تھے ان طرف شعیب علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے سمجھایا نہیں سمجھے تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ. ان کو چیف نے پکڑا تو گھر کے اندر اونٹے پڑے ہوئے مر گئے. قوم عاد قوم سمود بھی یہی ان کے حالات و واقعات گزرے ہیں. قارون اور فرعون اور حامان جن کے بھی واقع سن چکے ہیں. ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے تکبر کیا اور آخر کار ہم نے ان کو پکڑا اور تباہ کر دیا سارے قریب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے چیخ کے ساتھ مارا, بعض کو زمین میں دھنسا دیا, بعض کو پانی میں غرق کر دیا. ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ان کو مل گیا. مثال کے ساتھ سن لو جن کو تم خدا بنا کر بیٹھے ہو. یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی مثال لو سمجھو جیسا کہ یہ جو کیڑا ہوتا ہے بکری ان کا معمولی سا گھر ہوتا ہے. یوں ہاتھ کرو تو اڑ جاتا ہے اور اس کو پکڑو تو وہ اتنا پانی ختم ہو جاتا ہے. اس کی ٹانگیں درمیان ہے تھوڑا سا چیز ہے وہ بھی ہے کوئی مضبوط چیز نہیں ہوتی. اس کو پکڑے تو پانی سا نکل آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اسی میں وہ عیش کرتا پھرتا ہے. جہاں جاتا ہے گھر بنا لیتا ہے. فرمایا ان کو جو غیر اللہ ہے نا ان کا سہارا ایسے ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. یاد رکھو سب سے جو کمزور گھر ہے گھروں میں سے وہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر ہے. اور یہ جو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں یہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ ان کے گھر مضبوط نہیں اور ان کے کمزور ہیں. کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ مثال کے ساتھ آدمی کے ذہن میں بات جلدی بیٹھ جائے. لیکن علم والے سمجھتے ہیں دوسرے علم سے آگے اٹھ جاتے ہیں. خلق اللہ السماوات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو حق کا اظہار کرنے کے لیے. اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں اور دلائل ہیں. اس سے وہ دلائل لے کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر گامزن ہو جاتے ہیں اور اپنی جنت میں چلے جائیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیشہ میں قرآن پاک کا ساتھ وابستہ فرما دے. یا اللہ مرتے دم تک ہم قرآن سے جڑے رہیں اور پھر مرنے کے بعد قرآن ہمارے ساتھ ہمارا شفیع بن جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.